السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ واللیل والضحیٰ سے آقا کی زلف اور رخ ہے مراد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واللیل فرمایا، مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی واللیل سے مراد حضور کی گیسو مبارک زلف ہے، اور والضحیٰ ذکر فرمایا تو مفسرین کی ایک عام رائے ہے کہ اس سے مراد حضور کا چہرہ مبارک ہے، رخ زیبا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے واللیل والضحیٰ سے آقا کی زلف اور رخ ہے مراد، دل نور جسم نور نورانی انگ انگ ہے، دل نور جسم نور نورانی انگ انگ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دل آپ کی ذات جب نورانی ہوئی تو یہاں تو حضور کی ذات کو نورانی کہا گیا۔ کسی شاعر نے کیا کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہاں تو حضور کو نور کہا گیا، شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضور تو نور ہے ہی ہے، حضور کے گھرانے کا بچہ بچہ نور ہے۔ تو پھر اب حضور کی نورانی ذات نور رب العالمین سے ملنے عرش کے اوپر لامکا گئی، تو ایک نور کی ملاقات دوسرے نور سے ہوئی، تو اس میں کیا بعید بات ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نور کے حد میں نور ہی جا سکتا ہے۔ خواجہ شوق کہتے ہیں، بڑے بلند پایا یہاں کے حیدرآباد کے شاعر ہیں، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے۔ آسمان کے بعد نورانی پورا فضا ہے اس کے اندر، تو آسمانوں پہ جانا، عرش پر جانا، پھر اس کے بعد لامکان جانا، یہ نورانی حدیں ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں نور کی حد میں صرف نور ہی جا سکتا ہے، ہوتے صرف بشر حضور تو عرش پر کیسے جاتے ہیں، ہوتے صرف بشر تو عرش پر کیسے جاتے ہیں۔ اگر لوگ حضور کو بشر بشر کہتے ہیں تو شاعر کہہ رہا ہے بشر بشر کہنے والوں، انسان اپنی طرح بشر کہنے والوں، اپنی طرح انسان کہنے والوں، یاد رکھو کہ تمہاری پہنچ کہاں تک ہے، میرے آقا کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تم اپنی طرح کہنے والوں، یاد رکھو حضور تو لامکاں تک پہنچے۔ اگر تم حضور کو اپنی طرح قرار دے رہے ہو تو اوپر تو دور کی بات ہے، عرش اور لامکاں تو دور کی بات ہے، ذرا آسمانوں تک جا کر بتا دو اس کے اندر۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہی سفر معراج کو، یہ سفر معراج کیا ہے؟ مورخین نے لکھا اور دانشوروں نے بیان کیا، محدث مفسرین نے بیان کیا کہ تاریخ انسانی کے عظیم واقعے کو معراج کہا جاتا ہے، کہ تاریخ انسانی میں ایسا کوئی واقعہ نہ ابھی ہوا تھا، نہ قیامت تک کوئی واقعہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس کا تاریخ انسانیت کا انوکھا واقعہ، منفرد واقعہ، بالکل یہ اکتا واقعہ ہے اس کے اندر۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا، ارے تاریخ انسانی تو دور کی بات ہے، تاریخ انبیاء میں بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ انبیاء 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء علیہ السلام دنیا میں رونق افروز ہوئے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن سب کو معراج ہوئی اپنی اپنی حیثیت سے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی، معراج کا واقعہ برپا کیا گیا، ایسا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی تھے، کوئی صفی اللہ تھے، کوئی کلیم اللہ تھے، کوئی خلیل اللہ تھے، کوئی ذبیح اللہ تھے، اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ تو جب حبیب اللہ کی معراج اور کلیم اللہ اور ذبیح اللہ کی معراج میں لامحالہ فرق رہے گا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا منفرد اور انوکھا واقعہ بنا دیا کہ رہتی دنیا تک یہ جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کے لیے عظمت و شان اور اعزاز کا یہ درجہ رکھتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے اعزاز سے امت کو بھی اعزاز ملا ہے یہاں پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش، یہ ان انبیاء کو ایسی معراج نہیں ہوئی، تو اب بتائیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے، انوکھی معراج، تو حضور کو معراج ہونے سے نبی کو جب اعزاز ملتا ہے تو نبی کے توسل سے امتی کو بھی اعزاز ملتا ہے، امتی کو بھی شرف ملتا ہے۔ تو امتی کا کام یہ ہے کہ نبی کے اس اعزاز پر فخر سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس واقعہ معراج کو یہ سر اٹھا کر سب کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ ہمارے آقا وہ ہے کہ 1,24,000 میں آپ کے واقعہ معراج کی کوئی مثال نہیں مل سکتی اس کا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز بخشا، کس کو؟ بنی نوع انسان کو بھی اعزاز بخشا، لیکن آپ کی ماننے والی امت کو اور بدرجہ اولا اعزاز بخشا ہے اس کے اندر ہے کہ دیکھو نبی کے مقام و مرتبے کا، یہ آپ کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے۔ تو اب اگر کوئی یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ معراج خواب میں کی گئی، یہ واقعہ معراج کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو ہم کہ اس کو چرچا کریں، اس کا ذکر کریں۔ یاد رکھیے کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ دنیا میں میڈلز ملتے ہیں، اعزازات ملتے ہیں، عہدے ملتے ہیں، پوسٹ ملتے ہیں۔ بتائیے کوئی ایسا پوسٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا جو معراج کے پوسٹ سے بڑھ کر ہو سکے۔ اس کا سب سے بڑا پوسٹ اگر ملا ہے، اعزاز اگر ہے تو معراج کا پوسٹ ہے اس کے اندر۔ اب اگر مثال علماء نے یہاں پر یہ دی کہ اگر کسی کو IPS کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو گھر ہی نہیں، محلہ ہی نہیں، شہر والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد کا ایک شخص کو IPS کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ اس کا IPS کا عہدہ مل رہا ہے اور IS کا عہدہ مل رہا ہے، تو فخر کا اظہار کر رہے ہیں، شان و عظمت کا اظہار کر رہے ہیں، سب خوش ہیں، محلہ بھی خوش ہے، خاندان بھی خوش ہے، اور شہر بھی خوش ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس نبی علیہ السلام کو ایسا عہدہ ملا، ایسا پوسٹ ملا، ایسا آپ کو ڈگنیٹی اور آپ کو ایسی اعزازی ڈگری عطا کی گئی، جو ڈگری یہ تو انسان تو دور کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی وہ ڈگری نہیں دی گئی، تو ایسا اعزاز ملنے پر امتی کو کتنا فخر کرنا چاہیے۔ اس کے اندر امتی کو
یہ سر فخر سے اونچا کر کے کہنا چاہیے اور اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس حضور پاک علیہ السلام کے واقعہ معراج کو یہ بوانگ دہل ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے بھی ہو پرائے بھی ہو اغیار کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے، دیکھو ہمارے نبی کی کیا شان ہے، ہمارے نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ نبی کی شان و عظمت کا اظہار کرنے کے لیے واقعہ معراج کو یہ برپا کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ معراج بتلا رہا ہے کہ یاد رکھو اے لوگو، جہاں ہم نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو اعزاز سے بخشا ہے تو تمہارے لیے بھی یہ اعزاز ملا کہ کسی امتی کے لیے یہ اعزاز نہیں تھا، تمہارے نبی کو اعزاز دے کر تم کو بھی یہ اعزاز سے مشرف کر دیا گیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس اعزاز کا شکریہ بجا لانا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت تمہارے رب نے تمہارے نبی کو عطا فرمائی ہے، نبی کی وجہ سے تم کو اعزاز مل رہا ہے، اس نعمت کا اظہار کرو گے تو کیا ہوگا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کا اظہار کرو گے تو ہم ہماری نعمتوں میں تم کا اور اضافہ کریں گے اس کے اندر۔ اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم واقعے کی ابتدا کس سے فرمائی؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سبحان سے ابتدا فرمائی۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین بیان فرماتے ہیں، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم یہ عظیم واقعے کو جب سنو گے تو سننے کے بعد تمہاری زبانوں سے سبحان اللہ نکلے گا۔ میں اس واقعے کی ابتدا ہی سبحان اللہ سے کر رہا ہوں، تم بعد میں سبحان اللہ کہو، میں پہلے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ سبحان الذی اسرا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ واقعہ ہے ایسی شان و عظمت والا کہ جس واقعے کو سننے کے بعد یہ تم ہی سبحان اللہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی واقعے کا آغاز ہی سبحان اللہ سے فرما رہا ہے، اپنی اقتدائی شان کو اظہار فرما رہا ہے۔ یاد رکھو کہ ہم کیسی ذات ہے، ہم پاک ذات ہے، بے عیب و بے نقص ہے، کمزوری سے ہماری ذات یہ بالکل پاک اور منزہ ہے، ہم اور ہماری قدرت والی ذات نے یہ معراج کرائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سبحان سے ابتدا فرمایا۔ تو سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے خاص کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندہ ذکر فرمایا، رسول نہیں فرمایا، نبی نہیں فرمایا، حضور کی کوئی اور صفت کا ذکر نہیں فرمایا۔ حضور کے بے شمار آپ کے اوصاف ہیں، صفتیں ہیں، اس کے اندر کئی سینکڑوں صفتیں حضور کی یہ احادیث میں بیان کی گئی ہے، کسی صفت کا ذکر نہیں فرمایا۔ بشیر کہ اسرا بشیرہ و نذیرہ و سراجہ و منیرہ، یہ صفات کا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد کا ذکر فرمایا۔ یہ عبد کا ذکر کرنے میں یہ کیا مقصد تھا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرما رہا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں پر عبد بولا جاتا ہے تو ایک تو یہ بات واضح ہے کہ عبد کا اطلاق عبد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر روح بھی ہوتی ہے، جسم بھی ہوتا ہے، روح اور جسم کے ساتھ والی ذات کو عبد کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بتلانا مقصد تھا کہ اے لوگو، حضور علیہ السلام کو معراج جو کرائی گئی ہے، تم اس کو مناوی یا خواب کی معراج، روحانی معراج مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندے کو لے گیا، بندے کی روح کو لے گیا نہیں کہا، اپنے بندے کو لے گیا۔ اور بندہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب بندے کے اندر جسم کے ساتھ روح موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک وجہ یہ بھی ہوئی، دوسری وجہ وجوہات علماء نے بیان فرمائی کہ حضور پاک علیہ السلام کو عبد کا لفظ بہت ہی پسندیدہ لفظ تھا۔ بندہ کا کمال یہی ہے کہ وہ بندگی کے مقام پر اعلیٰ مقام پا کر رب کے پاس بندگی کا یہ اعزاز حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا مقام ہے بندے کا۔ اس کے اندر بندہ بندگی سے ہے، اور کسی بھی اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بندہ ہونا پڑتا ہے۔ پہلے بندہ ہوگا تو اس کے بعد تمام ڈگریاں اس کو ملے گی۔ ایک بندہ بنے گا تو اس کے بعد اس کو
نیکوکار بھی رہے گا، متقی بھی رہے گا، پرہیزگار رہے گا، یہ سب ڈگریاں اور یہ سب صفات بات کے ہوتے ہیں۔ پہلے بندہ ہونا۔ حضور پاک علیہ السلام سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے یہ آپ ریاضت فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے اونچے مقامات سے نوازا ہے، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضور علیہ السلام کو شکر گزار بندہ اللہ کا ہونا پسندیدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی حضور کو یہ اب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا تھا۔ حضور کے لیے مختلف صفات بیان کی گئے، نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، یا محمد کہیں نہیں فرمایا گیا، یا یہ احمد کہہ کر نہیں پکارا گیا۔ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو اعزازات سے نوازا، رسول کہہ کر پکارا، نبی کہہ کر پکارا، مبشر شاہد اور مبشر کہہ کر پکارا، مزمل و مدثر کہہ کر پکارا، طٰہٰ اور یاسین کہہ کر پکارا۔ لیکن حضور کی خواہش تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے عبداللہ کہہ کر بھی پکارے۔ عبداللہ میں جو بندگی کے معنی پوشیدہ ہے، وہ معنی کو میں جانتے ہوئے کہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے عبداللہ بھی کہہ کر پکارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام کے ساتھ عبداللہ کا لفظ استعمال فرمایا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے عبداللہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور عبداللہ صرف عبداللہ نہیں کہا، حضور کی خواہش تھی عبداللہ کہنا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ارے دیکھو لوگو، بندے تو بہت کچھ ہوتے ہیں، بندہ ہو تو ایسا بندہ ہو، بندگی ہو تو ایسی بندگی ہو۔ انہو لما قام عبداللہ، یاد رکھو جب اللہ کا بندہ اپنے رب کی عبادت کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے عبادت کے قیام کی حالت میں عبداللہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ بندہ ہوتا وہی ہے جو رب کی عبادت میں جٹا ہوا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، بندے تو بہت ہوئے ہیں، بندے دنیا میں کئی کثرت سے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بعبدہ، میرا بندہ کہا۔ تو اور کسی کو رب اگر میرا بندہ کہہ دے تو اس کے عبدیت کی معراج ہو جاتی ہے، اس کی عبدیت کا کمال ہو جاتا ہے۔ رب اگر کہے میرا بندہ، اس سے بڑھ کر بندگی کے لیے اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ تو بندہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندے کو تو اپنا بندہ ہونا، یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ ہونے کی یہ صفت سے یاد فرمایا، اور یہ بھی کہہ دیا اے لوگو یاد رکھو یہ سب بندے ہیں، بندگی کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب علیہ السلام جو بندہ بن کر آئے ہیں، وہ رب کی معرفت اور پہچان دلانے کے لیے آئے ہیں دنیا میں۔ کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کائنات دنیا بننے سے پہلے، دنیا کو وجود میں لانے سے پہلے کیا تھا؟ صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ کے صفات تھے، کوئی اور چیز نہیں تھی وہاں پر۔ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھے، نہ سورج تھے، نہ ستارے تھے، نہ درخت، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسان، نہ جنات، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا خزانہ سب میں آشکار ہو جائے، میری معرفت سب میں آشکار ہو جائے۔ احببت ان اعرفا، میں چاہا میں انٹروڈیوس کراؤں، اپنا تعارف لوگوں کے سامنے کراؤں، تو انٹروڈیوس کرانے کا، اپنی پہچان دلانے کا ذریعہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ میری رب ہونے کی پہچان اور میرے رب ہونے کی معرفت دلانے والی ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔
تو میرے حبیب علیہ السلام کی عبد اور بندگی کو تم اپنی طرح بندگی نہ سمجھنا، یاد رکھنا یہ بندے ہیں، ان کی بندگی میں تمہاری بندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بندگی ان کی بندگی، یہ بندہ پر ان کا ایسا ہے، یہ رب سے قریب کرتے ہیں، تمہاری بندگی اس گندگی کے عالم میں پھری ہوئی ہے کہ رب سے تم دور ہو کر اپنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعبدہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ پھر اور ایک وجہ علماء نے کیا بیان فرمائی کہ عبد کا لفظ استعمال فرمایا کیونکہ یہاں پر واقعہ معراج ایک عظیم الشان انوکھا معجزہ ابھی بتلایا گیا، تو ایسا معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، کسی رسول کو نہیں دیا گیا، یہ مقام و اعزاز کسی اور فرشتے کو رسول کو نہیں دیا گیا، اللہ مقام تک لے جا کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار بھی کرایا، اپنے ہم کلامی سے بھی نوازا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کسی کے ذہن و گمان میں یہ بات آ سکتی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا، فقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ کیوں بیٹا کہا؟ علماء مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، ایک تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، دوسرے ان کے اندر وہ صفتیں تھیں جو صفت رب کی صفت ہیں، اور رب اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے خاص صفتوں سے آپ کو نوازا تھا۔ کیا ہے؟ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفتیں قرآن میں ذکر کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مادرزاد نابینا، ماں پیٹ کے اندھے کو میں ایک بینا بنا سکتا ہوں، اور کوڑی والے مرض والے کو میں شفا دے سکتا ہوں، احیی الموتى باذن اللہ، مردوں کو میں زندہ کر سکتا ہوں۔ میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو یہ صفتیں آپ کو دی گئی۔ واقعی وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے، اور کسی کوڑی اور برس کے شکار مرض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کا مرض پورا شفا یابی آ جاتی، اس کو ختم ہو جاتا۔ اور مادرزاد نابینا ہوتا، چہرے پر سے ہاتھ پھراتے اس کو بینائی آ جاتی، وہ بینا بن جاتا اس کے اندر۔ یہ صفتیں دیکھ کر لوگوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا، کرسچن نے کہا کہ یہ ایسی صفتیں ہیں جو رب کی صفتیں ہیں، وہ رب کی صفت ان کے اندر آ گئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہا اللہ کے بیٹے کہہ دیا۔ تو اتنی صفتیں یہاں آنے کے بعد چند معجزات دیے گئے، چند معجزات کو دیے جانے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا۔ تو پھر اگر حضور پاک علیہ السلام کا تو معاملہ یہ ہے کہ ساری حیات و زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، حضور سب معجزے لے کر آئے، حضور معجزے بن کر دنیا میں تشریف لائے اس کے اندر، تو حضور کے معجزات کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر انہیں، دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر انہیں، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، ساری زندگی سلسلہ معجزات ہے۔ تو اب ساری حیات سلسلہ معجزات ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ حضور ہماری طرح تھے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دو چار معجزے رہتے اگر تو بشر کہتا تیری بات کو پھر بھی مانا جا سکتا تھا، زندگی تمام کی تمام معجزات سے بھری ہوئی ہے، تو کیسے ان کو بشر خالق کہہ سکتا ہے؟ تو یہاں حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ بھی وہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزوں کی وجہ سے کیا کہا گیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا۔ چند معجزات کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹانے آئے ہیں، کہیں آپ کی ذات سے لوگ ناواقف ہو کر شرک نہ کرنے لگ جائیں۔ حضور دافع شرک ہے، شرک کو دفع کرنے والے ہیں، کہیں آپ کی
یہ تمام اوصاف کو دیکھ کر کہیں لوگ آپ کو بھی اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اے لوگو، یہ اعزازات ملنے کے باوجود بھی میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبدیت کے مقام پر ہے، تم اس کو معبودیت اور رب کے مقام پر نہیں پہنچانا اس کو تم۔ ارے وہ ان کی شان اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ہماری شان کو، ہماری عظمتوں کو اگر دیکھنا ہے تو ہماری شان و عظمت کو تم کیا دیکھ سکتے ہو؟ کیا اس کا حساب لگا سکتے ہو؟ ہمارے حبیب علیہ السلام کی شان و عظمت کو دیکھ لو، جب ان کی شان و عظمت کو دیکھ لو گے ہماری شان کا پتہ چل جائے گا کہ جب یہ اللہ کے بندے ہو کر، نبی ہو کر ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو نبی کو بنانے والی، پیدا کرنے والی ذات کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرا رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے ہم کس شان والے ہیں۔ اپنی شان کا اظہار کرنے کے لیے حضور کو شانوں والا بنا کر بھیجایا۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا اپنا ڈیلیگیٹ بھیجتا ہے، وفد بھیجتا ہے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ بھیجتا ہے، اعزازات کے ساتھ بھیجتا ہے۔ کوئی بڑا بادشاہ ہوتا ہے تو اپنا وفد بھیجتا ہے، ڈیلیگیٹ بھیجتا ہے تو اس کو اعزازات کے ساتھ بھیجتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ اپنے طرف سے اپنے ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے حضور کو بھیج رہے ہیں تو کس شانوں اور جن عظمتوں کے ساتھ روانہ فرمایا ہوگا اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے واقع معراج سے بیان فرما دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں عبد فرمایا، اور پھر یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ عبد کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا تو ایک تو جو کہا گیا یہ جسمانی معراج کی طرف اشارہ ہے، دوسرے یہاں عبد کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے کیا بتلانا ہے کہ تم حضور علیہ السلام کو یہ ان کے مقامات بلند، رفیع مقامات، بلند و بالا مقامات کو دیکھ کر تم کہیں یہ اس شک و شبہ میں نہیں آ جانا کہ کہیں حضور علیہ السلام کہیں ربوبیت میں کہیں داخل تو نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دیکھو میرا نبی، میرا حبیب علیہ السلام اتنے اعزازات ہونے کے باوجود بھی، لامکان جانے کے بعد بھی، وہ ایسے مقام پر جس کو مکان نہیں کہا جاتا، لامکان جا کر بھی جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے خاص ہوتے ہیں، وہاں پر رب کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اس مقام پر پہنچ کر بھی یہ بندہ بندہ رہا، وہ خالق خالق رہا۔ لیلا من المسجد الحرام، اب یہاں پر اور پھر علماء نے کیا فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کو آج کی رات میں معراج کرائی گئی۔ معراج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلندی کے ہوتے ہیں۔ معراج کے معنی اوپر چڑھنے کے ہوتے ہیں۔ معراج کے معنی یہ عظمت اور رفعت کے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے بندے کا بلند ہونا، ایک ہے رسول کا بلند ہونا۔ ہم کسی مقام پر کسی جگہ بلند ہوتے ہیں تو اس بلندی کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں۔ ہم بلڈنگ پر ٹھہر گئے، اونچے نظر آ رہے ہیں تو بلڈنگ کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ پہاڑ پر ٹھہر گئے تو پہاڑ کی وجہ سے بلند نظر آ رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا حضور علیہ السلام کی بلندی کو تم اس پیرائے میں یہ سمجھنے کی کوشش مت کرو کہ حضور آسمانوں پر جا کر بلند ہوئے، نہیں، حضور کا مقام و مرتبہ وہ ہے، حضور کے قدم مبارک جہاں جہاں پڑے ہیں وہ مقام کو بلندی حاصل ہوئی ہے۔ حضور جس مقام پر پہنچے ہیں اس مقام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام آج کی رات یہ تمام مقامات سے بلند ہوتے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلندی کی وجہ سے آپ کو اعزاز اور بلندی ملی، بلکہ حضور علیہ السلام جس مقام پر پہنچے اس کو بلندی عطا کرتے ہوئے آپ آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بلکہ علماء نے کیا کہا؟ معراج کے معنی بھی بلندی کی ہے اور عروج کے معنی بھی بلندی کی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ حضور کو معراج تو لامکان میں بعد میں ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام اپنی معراج سے پہلے کائنات کی ہر شے کو معراج کراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی کی معراج ہو گئی، مسجد اقصی کی معراج ہے وہ۔ کیوں؟ مسجد اقصی تمنا آرزو کرتا تھا
روایتوں میں مفسرین لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، مسجد اقصیٰ تمنا کرتا تھا کہ کاش میرے اوپر تو کثرت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اطراف و اکناف میں ان کی خبریں بھی ہیں، لیکن وہ ذات جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے کائنات بنی، جس کی وجہ سے انبیاء بنے، وہ ذات بھی میرے پاس تشریف لائیں تو میرے اعزاز میں کمال حاصل ہوگا، مکمل اعزاز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تمنا اور آرزو کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو حضور کو لے گیا اس کے اندر۔ تو مسجد اقصیٰ کو جانے کا مقصد اس کی تمنا کون کرتا ہے کسی کے آنے کی؟ اگر وہ پہلے سے بلند رہے تو کسی بلند آدمی کی تمنا کیوں کرے گا؟ تو معلوم یہ ہوا مسجد اقصیٰ کی تمنا تھی کہ میری رفعت و بلندی میں یہ ابھی کمال حاصل نہیں ہوا، میری رفعت و بلندی میں کمال جب ہوں گا یہ جب نبی کامل میرے اپنے خدم مبارک کو میرے اوپر رکھیں گے تو میرے اندر کمال پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے تمنا کر رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ کی معراج ہوئی، پھر مسجد اقصیٰ سے نکل کر آپ کیا ہوتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، عروج فرماتے ہیں، آسمان پر جاتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کی معراج ہوتی ہے، آسمان ہی کی نہیں آسمان والوں کی بھی معراج ہوتی ہے۔ جو فرشتے وہاں پر تھے، جو انبیاء علیہ السلام ہر آسمان پر بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو آپ معراج کراتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، پہلے آسمان سے دوسرے پہ تیسرے سے 7 آسمانوں تک آپ یہ سفر طے فرمائے۔ 7 آسمانوں کو آپ نے معراج سے ہمکنار فرما دیا۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین محدثین لکھتے ہیں کہ تقریباً 7 آسمان کو معراج ہو گئی، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے معراج سے سرفراز فرمایا، عرش الہی کو، لوح و قلم کو بھی معراج ملی تو ہمارے حضور پاک علیہ السلام کے خدوں میں مبارک سے ملی اس کے اندر۔ چنانچہ کیوں عرش کی بھی خواہش ہے، عرش کی بھی خواہش ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے قدم مبارک میرے اوپر رکھیں تاکہ مجھے شرف اور عزت حاصل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب بلایا گیا، طور وہ مقام ہے جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی کلام اور گفتگو کی جھلکیاں وہاں پائی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہاں پر ان کو کیا کہا گیا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ اپنے جوتیاں اتار کر آئیے، اپنے چپل اتار کر آئیے۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ ایک مقدس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ موسیٰ کو وہاں یہ کہا گیا، اور پھر جہاں حضور کا معاملہ جب آیا، حضور عرش الہی پر جا رہے ہیں اور نالین نکالنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب نالین کو رہنے دیجئے، نالین کے ساتھ آگے تشریف لائیے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل کے بارے میں کسی نے کیا کہا کہ یہ جبرائیل سدرہ کے پاس آ کر رک جاتے ہیں، آگے میں نہیں بڑھ سکتا یا رسول اللہ، اس کے آگے کا یہ مقام و مرتبہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ تو شاعر نے کیا کہا کہ نالین پکڑ لیتے تا عرش چلے جاتے، جبرائیل نالین پکڑ لیتے تا عرش چلے جاتے، کیا سنہرا موقع جبرائیل نے ہاتھ سے گوایا ہے، کیا موقع جبرائیل نے ہاتھ سے گوایا ہے کہ نالین جا رہے ہیں عرش الہی پر۔ یہ سردار ملائکہ تھے، اگر نالین کو تھام لیتے تو یہ بھی عرش تک چلے جاتے اس کے اندر۔ تو حضور کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ عرش کے اوپر آپ کے نالین آ رہے ہیں، تو نالین کا مقام عرش کے اوپر ہے تو حضور کا مقام کا کیا عالم ہوگا اس کے اندر؟ عرش پر نالین حضور کے پہنچ رہے ہیں، نالین کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے۔ نالین بردار، نالین کو پہننے والے کے مقام و مرتبے کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں ہر مقام پر حضور پاک علیہ السلام سب کو اعزازات بخشتے گئے، سب کو بلندیاں بخشتے گئے۔ کسی سے بلندی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلندیاں لینے کے لیے ہی پیدا نہیں فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے اتنا بلند کر دیا، آپ کو اتنا بلند کر دیا، آپ کسی سے بلندی لینے کی ضرورت نہیں، بلندیاں بانٹتے جائیے، ہم نے آپ کو اتنا بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
تو اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام ہر ایک کو بلندیاں نوازتے ہوئے آگے آپ تشریف لے گئے۔ چنانچہ یہاں پر اب یہ کیا کہا جاتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام عرش پر گئے، آسمانوں پر گئے، تو اب یہاں پر یہ حضور پاک علیہ السلام روئے زمین پر بھی آپ کی جلوہ گری ہے، آسمانوں پر بھی جلوہ گری ہے۔ تو محدثین نے ایک مکالمہ، ایک کنورزیشن ذکر کیا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ آسمان اور زمین کا آپس میں مکالمہ ہو، گفتگو ہوئی آپس میں۔ آسمان کہنے لگا کہ میں بلند ہوں، زمین کہنے لگی میں بلند ہوں۔ آسمان نے پروف لایا، پیش کیا، دلیل لایا کہ اے زمین میں کیسے بلند ہوں، دیکھ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا۔ میری عرفت و بلندی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں ایسی بلند ہوں۔ زمین نے کیا کہا؟ زمین نے کہا کہ میری شان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، بستر بنایا، فرش بنایا، آرام لینے کی جگہ بنائی۔ اگر زمین نہ ہوتی تو آرام نہیں ملتا۔ مجھے میرے بارے میں بھی تو یہ اللہ نے فرمایا۔ آسمان نے کہا اے زمین میرے اندر انوار رہتے ہیں، نوری مخلوق رہتی ہے۔ زمین نے کہا میرے اندر اسرار ہے، اللہ کے رازے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے یہاں پر رہتے ہیں۔ آسمان نے کہا میرے یہاں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، تارے بھی ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں۔ تو زمین نے کیا کہا؟ زمین نے کہا کہ اے آسمان تو ستارے چاند اور سورج پر فخر کر رہا ہے، دیکھ میرے یہاں رنگ برنگ کے یہ پودے اور پھولا ہیں، رنگ برنگ کے یہاں پودے اور درختیں یہاں پائی جاتی ہیں، کہیں لالائے زار ہے، کہیں چمن گلاب ہے، کسی درختوں کے پھولوں کے اوپر کوئی چرند نغمہ سری ہو رہا ہے، اب چہچہا رہا ہے، نغمے گا رہا ہے، کسی درخت کے اوپر بلبل چہچہا رہا ہے۔ تو یاد رکھ کہ جب میرے چمن کے اندر چمن کے پھولوں کو دیکھے گے، چمن کے رانائیوں کو دیکھے گا، چمن کے اندر بلبلوں کے ترانوں کو دیکھو گے تو ہر کوئی دیکھ کر رش رش کرنے لگتا ہے۔ تو یہ میرے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے۔ تو آسمان نے جواب دیا کہ تو فخر کرتی ہے، چرند و پرند کی آوازوں پر فخر کرتی ہے، بلبل کے ترانے پر فخر کرتی ہے۔ اے زمین یاد رکھ میرے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نورانی مخلوق نورانی آوازوں سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بتا تیرے پرندوں کی چہچہاہٹ کے مقابلے میں یہ فرشتوں کی جو آواز نورانی آواز ہے تو اس کا وہ تمہارے باغات، تمہارے لالائے زار اور تیرے چمن کے اندر جو رانانیاں ہیں، جو ترانے ہیں، وہ میرے فرشتوں کی یہ تسبیح اور تحلیل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آسمان نے کیا کہا کہ یاد رکھ تیرے اندر جسمانی مخلوق رہتی ہے، میرے اندر روحانی مخلوق رہتی ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ روح کا مقام جسم سے افضل ہوتا ہے، روح اعلیٰ ہوتی ہے جسم سے، تو روح کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ تو میرے اندر ارواح رہتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح آسمانوں پر چلی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روح کا مقام آسمانی ہے۔ تو آسمان نے کہا میرے یہاں روح رہتی ہے، تیرے یہاں جسم رہتا ہے، اور روح یہ بلند و بالا ہے جسم سے۔ جسم ختم بھی ہو جائے تو روح باقی ہے، روح کا مقام و مرتبہ یہ بلند و بالا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر زمین نے کیا کہا کہ میرے اندر یہ کعبۃ اللہ بھی ہے، مسجد اقصیٰ بھی ہے، مساجد بھی ہے، اللہ کی عبادت گاہیں بھی ہے۔ تو اس پر آسمان نے کہا کہ یاد رکھ تیرے اندر اگر کعبہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مساجد ہے، تو میرے اوپر عرش الہی بھی ہے، اور کرسی بھی ہے، لوح و قلم بھی ہے، سدرۃ المنتہا بھی ہے، یہ تمام چیزیں میرے اوپر ہے۔ تو یہ بتا کہ عرش الہی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تجلیات کا مرکز ہے، تو اس کے مقابلے میں تیرے یہاں گئے اور تو کعبۃ اللہ پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر کعبۃ اللہ بنایا، بیت المعمور جسے کہتے ہیں، یہ کعبہ تو میرے یہاں بھی موجود ہے۔ تیرے کعبے کا طواف انسان کرتے ہیں، میرے کعبے کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ یہ کہنے لگی، آسمان نے جب یہ کہا تو زمین خاموش ہو گئی، اب جواب نہیں بن پڑا، اسے ساکت ہو گئی۔ اب کئی زمانہ گزر گیا،
علماء فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور کی جب جلوہ گری زمین پر ہوئی، اب زمین آواز نکالی، اے آسمان کدھر ہے اب بتا کہ تو کس پر فخر کر رہا تھا؟ فرشتوں پر فخر، آسمانوں پر فخر، سدرہ پر فخر، اور عرش پر فخر، اور لوح پر فخر، قلم پر فخر کر رہا تھا۔ یاد رکھ یہ سب چیزیں جو بنی ہیں میرے نبی علیہ السلام کے نور سے بنی ہیں، وہ سب چیزیں یہ وجہ تخلیق کائنات جس کی وجہ سے بنی ہے وہ ذات میرے اندر ہے۔ اب بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ اب آسمان خاموش ہو گیا، اب آسمان سے کچھ بن نہیں پڑا اس کے اندر، کیا جواب دیتا ہو؟ اس وجہ سے کہ حضور سے بڑھ کر کون سی ذات ہو سکتی ہے، حضور سے اعلیٰ کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ ارے حضور کا مقام عرش الہی سے افضل، وہ تو دور کی بات ہے، عرش الہی سے حضور کا مقام افضل ہے۔ علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ حضور جس مقام پر آرام فرما رہے ہیں، حضور مدینہ منورہ میں آپ روضہ اقدس میں جس مقام پر آرام فرما رہے ہیں وہ مقام اور مٹی جہاں آرام فرما جسم حضور کا جسم مبارک کو جو مٹی مس کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے، وہ اطراف و اکناف کا علاقہ یہ کعبۃ اللہ سے نہیں عرش الہی سے افضل ہے۔ حضور کا مقام آرام جو آپ آرام کر رہے ہیں وصال کے بعد، علماء فرماتے ہیں وہ آرام کا مقام آج عرش الہی سے افضل ہے۔ تو آرام کا مقام عرش الہی سے افضل ہوا تو آرام کرنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ اندازہ لگے گا۔ تو اب جب یہاں پر آسمان خاموش رہا، پھر اس کے بعد آسمان نے کیا کہا؟ اب اللہ سے دعا کرنے لگا، اے بار الہ، اے رب العالمین، ایک مرتبہ اپنے وجہ تخلیق کائنات جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے اس ذات کو میرے اوپر بھی لا دے تاکہ مجھے بھی شرف اور اعزاز مل جائے۔ یہ زمین کا تانا مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ تانا دے رہی ہے کہ میرے اندر وجہ تخلیق کائنات ہے، ایک مرتبہ صحیح تو اپنے حبیب کا جلوہ آسمانوں کے اوپر لا کر بتلا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما کر کہا، اے زمین، اے آسمان، تو انتظار کر، صبر کر، ایک دن آئے گا کہ ہم اس وجہ تخلیق کائنات جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے اس کو ہم اپنا دیدار کرانے کے لیے آسمانوں پر بھی بلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں پر لے جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں کے شرف اور عزت کو یہ کیا کرا؟ اضافہ اور بلند فرما دیا، اور زمین و آسمان کے دونوں مقاموں کو اللہ نے برابری عطا فرما دی، اور کہا کہ زمین کو شرف یہ حاصل ہے تو یہ آسمانوں کو بھی آج شرف مل گیا کہ ہمارے حبیب علیہ السلام کی جلوہ گری یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو اب اسی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو حضور سے وابستگی، حضور سے نسبت کی یہ ہر ایک کو لگاؤ لگا ہوا تھا، ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور کا کچھ نسبت ہم کو بھی حاصل ہو جائے۔ فرشتوں کو بھی خواہش تھی، عرش کو بھی خواہش ہے، انسانوں کو تو خواہش ہے ہی، لیکن عرش الہی بھی یہ خواہش۔ تو چنانچہ مورخین محدثین نے لکھا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، جب حضور معراج سے واپس آ رہے تھے عرش الہی حضور کے قدموں کو تھام لیا، عرش الہی حضور کے قدموں کو تھام لیا۔ حضور آپ جا رہے ہیں، اپنا کچھ نورانی حصہ ہم کو بھی عطا کرنا، ہم عرش ہو کر بھی آپ کے فیضان کے ہم یہ طلبگار ہیں، ہم آپ کے نورانی حصے سے ہم کو بھی کچھ حصہ ملنا۔ فرشتے التجا کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب آپ کو بنایا ہے، آپ یہاں سے روئے زمین پر جا رہے ہیں تو آپ کا کچھ حصہ ہم کو بھی ملنا چاہیے تاکہ اس حصے سے ہم برکت حاصل کرتے رہیں۔ حضور پاک علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے حبیب اپنے سائے کو یہ عرش الہی اور فرشتوں کو دے دو، آپ کے سائے سے یہ لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔
اسی وجہ سے حضور کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ سایہ کس کو دیا گیا؟ عرش کو دیا گیا، فرشتوں کو سایہ دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے جسم مبارک کو روئے زمین پر رکھیے۔ کیوں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ حبیب، ہم نے وعدہ کیا ہے نافرمانی اگر بڑھ جاتی ہے عمومی عذاب لا کر امتوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، لیکن جب تک آپ کی جلوہ گری دنیا میں رہتی ہے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے ہم آپ کی امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ آپ اپنے جسم کو دنیا میں رکھیے تاکہ آپ کی امت عمومی عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ فرمایا۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے حصے کو متعین کیا گیا، رات کو اختیار کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبوب مجازی کا وصال بھی رات میں ہوتا ہے، محبوب حقیقی کا وصال بھی اللہ تعالیٰ نے رات ہی کو مقرر فرمایا کہ کوئی اپنے مجازی محبوب کے لگن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی اللہ کے نیک بندے رات کا وقت جب آتا ہے، تہجد کا وقت آتا ہے، تو رب کے وصال کے لیے، رب کی عبادت کے لیے مصلی بچا کر رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رات ہی کا وہ مقام ہے کہ بندے یہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان دنیا پر تجلی بھی رات میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے تہجد اور گریہ بازاری کرتے ہیں تو وہ بھی رات ہی میں کرتے ہیں۔ تو جب یہ سب معاملہ رب سے ملنے کا، رب سے وصال یہ رات ہی کے وقت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب وصال جو بندے حاصل کر رہے ہیں، قرب حاصل کر رہے ہیں، یہ صرف ان کا روحانی ہے۔ میں اپنے حبیب علیہ السلام کو جسمانی اعتبار سے قرب عطا کروں گا تو بھی میں نے اس کے لیے بھی رات ہی کو مقرر کروں گا۔ تو اللہ نے رات کو مقرر فرمایا۔ اور پھر کیسی رات تھی؟ 27ویں شب، جبکہ نہ دن کا وقت نہیں ہے سورج ہونے کے لیے، رات کا وقت 27ویں شب ہے، اور آپ سائنسدان اور جاننے والے جانتے ہیں کہ 3-4 دن تک کیا ہوتا ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے۔ 27، 28، 29 یہ آخری راتیں ہیں، اس کے اندر بالکل سورج چاند نظر نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں، تاریخ ایک انتہائی تاریخ رہتی ہے، کیوں؟ چاندی نہیں ہے، نہ چاند ہے، نہ چاند کی چاندنی ہے، انتہائی تاریخ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی معراج کے لیے رات کو مقرر کیوں فرمایا؟ اتنی تاریخ رات، اتنا لمبا سفر، اتنی تاریخ رات اور سفر اتنا لمبا کہ فضاؤں سے جانا ہے، خلاؤں سے جانا ہے، اور وہ سب پورے جتنے ہی رستے میں ملنے والے جو زمہریر کا ایک بخا آتا ہے اس کو بھی پار کرنا ہے، اور حرارت و برودت یہ تمام چیزوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات، تاریخ رات کو کیوں مقرر فرمایا؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخ رات کو مقرر فرمایا کہ اگر 14ویں رات کی، یہ 14ویں تاریخ کو، 14ویں رات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو اگر آسمانوں پر لے جاتا، کوئی یہ کہتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 14ویں رات کی چاندنی میں، اس کی روشنی میں آپ سفر معراج کو طے کرے تھے، اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا، اور اللہ نے فرمایا اے لوگو، میرا حبیب کسی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ ارے جس چاند کی 14ویں کے چاند کی تم بات کرتے ہو، من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ سنو میرے حبیب کے صحابی کیا کہتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رخ زیبا کی نورانیت سے چاند چمک رہا ہے۔ جس چاند کی روشنی لے کر آج چاند چمک رہا ہے، اس چاند کو اس چاند کی روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں شب کو مقرر فرمایا، اور پھر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے جایا گیا مسجد اقصی کو۔ پھر مسجد اقصی میں وہاں پر تفصیلی واقعات آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ وہاں پر جانے کے بعد آپ نے انبیاء کرام وہاں پر جلوہ افروز ہے، وہاں پر امامت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں امامت فرماتے ہیں، اور امامت فرمانے کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ سب کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اس کے بعد مختلف روایتیں اس کے اندر آتی ہے، ایک روایت کے اعتبار سے آپ کے لیے مسجد اقصیٰ پر ایک سیڑھی لگائی جاتی ہے جو آسمانوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھی۔ اور معراج کسے کہتے ہیں؟ بلندی کے ساتھ معراج کے معنی ہیں، یہ سیڑھی کے معنی بھی ہے۔ تو معراج چونکہ سیڑھی سے کرائی گئی تھی مسجد اقصیٰ سے، ایک نورانی سیڑھی لگائی گئی، وہ نورانی سیڑھی سے ہوتے ہوئے حضور آگے تھے۔ اب مورخین لکھتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ سیڑھی کا بھی کیا عالم ہوگا۔ سفر معراج خود ایک انوکھا، منفرد، عظمت و اعزاز والا واقعہ ہے۔ اب اس میں اللہ نے جو سیڑھی استعمال کیا ہوگا تو وہ سیڑھی کیسی ہوں گی اس کے اندر؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ سیڑھی بھی ایسی تھی، سونے، چاندی، زبرجد کے، زمرد کے سب چیزوں سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک اس کی کیا بولتے پیر رکھنے کا جو ہوتا اس کا پایا، ایک سونے کا تھا تو چاندی کا تھا، ایک زبرجد کا تھا تو ایک نگینے کا تھا، ایسے سیڑھی بنی ہوئی تھی اس کی۔ وہ سیڑھی پر ہوتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر آسمانی دنیا پر جانے کے بعد، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، ہر آسمان پر آپ ایک نبی سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرتے ہوئے پہلے آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے آسمان پر، ساتوں آسمان کے چھٹویں آسمان پر ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب ملاقات کرتے ہوئے حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر جب آگے تشریف لے جاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو جنت کی سیر، دوزخ کی سیر کرائی جاتی ہے۔ جنت میں جنتیوں کے کیا کیا محل تیار کی گئے ہیں، حضور کے عاشقوں کے، حضور کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں اللہ نے وہاں پر سجا کر رکھی ہے، ان سب کا حضور دیدار فرماتے ہیں۔ دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ دوزخ کے اندر ہمہ اقسام نافرمانوں کے لیے، برائی کرنے والوں کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے، شرابیوں کے لیے، سود کھانے والوں کے لیے، اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے، زنا کرنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ایسا خطرناک عذاب کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس کو سن کر الامان والحفیظ کہا جاتا ہے۔ ایسے چاہے تمام فرما برداروں کا مقام بھی بتایا گیا، نافرمانوں کا بھی مقام بتایا گیا جہنم۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سدرہ پر پہنچتے ہیں۔ سدرہ پر پہنچنے کے بعد، یہ سدرہ مقام ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے۔ وہاں پر اس سدرہ کے پاس آپ کو ایک کرسی رکھی گئی ہے، وہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس کے آگے، سدرہ کے آگے آپ جا نہیں سکتے۔ حضور پاک علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے سدرہ تک پہنچتے ہیں۔ پھر آپ جب آگے بڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لو دنوت ان ملۃ لاحترقت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک انگل برابر بھی آگے بڑھا تو رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، میں آ نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آگے جانے کے بعد اب روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اب وہاں پر بھی ایک سواری لائی جاتی ہے، رفرف بھی ہے، بعض لوگوں نے اور دوسری قسم کی سواری مراد لیا، نورانی ایک سواری آتی ہے۔ اس نورانی سواری میں حضور پاک علیہ السلام کو سوار کر کر اب وہاں سے آگے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں، اس مقام پر جا رہے ہیں، اس مکان پر جا رہے ہیں جس کو مکان بھی نہیں کہا جاتا، لامکان کہتے ہیں جس کو۔ لامکان کا سفر اب طے ہو رہا ہے اس کے اندر۔ حضور پاک علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور اب دیکھیے یہاں پر کہ جیسا جیسا آگے بڑھ رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، اے محمد اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے۔ علماء فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش کیا ربی ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنی ذات کا جلوہ مجھے دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں لن ترانی کہا گیا، یہاں پر ادنو ادنو کہا جا رہا ہے۔ اسی سے معلوم ہو رہا ہے کلیم کسے کہتے ہیں، حبیب کسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے لن ترانی موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا،
تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، نہیں کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ وہ اس آنکھوں میں میرا جلوہ سما سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے والی ایک ذات ہوگی وہ قیامت سے پہلے آئے گی جس کی آنکھ اس کے اندر اتنی سکت اور طاقت ہوگی کہ وہ ہمارے دیدار سے مشرف ہو سکے۔ دنیا میں کسی مخلوق کو یہ تاب نہیں ہے، دنیا میں کسی بھی مخلوق کو، خواہ وہ جانور ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو اور فرشتے ہو، نورانی مخلوق ہو، کسی کے اندر کسی کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو بالذات مشاہدہ اور دیدار کر سکے، سوائے ایک آنکھ کے، وہ آنکھ ہے آنکھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دیدار کا حق رکھتی ہے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہا ہے کہ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ادن منی فرمایا جا رہا ہے، قریب آئیے اور قریب آئیے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام قریب جاتے گئے، قرب کے مقامات طے کر رہے ہیں، اللہ کے وصال کے مقامات طے کر رہے ہیں، تو وہاں پر جانے کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضور پاک علیہ السلام نے، علماء فرماتے ہیں، رعا بی عین راسی، حضور اپنے سر کی نگاہوں سے رب کا مشاہدہ فرمایا۔ حضور کوئی نگاہ جو تھی حضور کی کوئی ایک روحانی نگاہ نہیں تھی، کوئی اور نگاہ نہیں تھی، حضور کا جو جسمان مبارک دنیا میں تھا اور جس جسمان مبارک کے اوپر آپ کی وہ آنکھیں تھیں، اسی آنکھ سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ تو رب کا دیدار، اب دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی پڑ رہی ہے، تو صرف تجلی ذات کی تجلی، بعد میں کہا کہ صفات کی تجلی تھی، ذات کی بھی تجلی نہیں تھی۔ تو تجلی جب پڑی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ ہماری تجلی پہاڑ پر پڑے گی تو تم کیا کرنا کہ اس پہاڑ پہ تجلی پڑنے کے بعد تم پہاڑ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھنا، بلکہ وہ کیا ہے، تجلی کو ڈائریکٹ نہیں دیکھنا، تجلی پہاڑ پر پڑنے کے بعد پہاڑ کو دیکھنا تم، کیونکہ تم تجلی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، تجلی کا پرتو پہاڑ پر پڑے گا تب دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تم اس وقت مجھے دیکھ سکتے ہو۔ کیا دیکھ سکتے ہیں حضور؟ موسیٰ علیہ السلام نے جیسا ہی دیکھا، تجلی کو پڑھنے کے بعد دیکھا، خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قرآن فرما رہا ہے وہ ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے پرتو کو برداشت نہیں کر سکے۔ ایک پرتو پڑا، عکس پڑا، ریس پڑے، شعائیں پڑی، وہ شعاع کو نہیں دیکھ سکے وہ تجلی کی۔ تو اب لیکن جب حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ آیا دیدار الہی کا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، میرے حبیب نے میرا دیدار کیسا کیا لوگو، ایسا کیا، نہ آنکھ ادھر ادھر جھپکنے پڑی، نہ ما زاغ البصر وما طغى، اور نہ نگاہ مبارک ادھر ادھر ہٹنے پڑی، نہ آنکھوں میں چھپک آئی، نہ آنکھوں کے مشاہدے میں ادھر ادھر نگاہ ادھر ادھر بھی نہیں گئی، ٹک ٹکی باندھ کر میرے رب نے، میرے مصطفیٰ نے میرا دیدار فرمایا۔ تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میرے مصطفیٰ نے میری ذات کی تجلی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر، کہ نگاہ جھپ، ارے ہم کسی مرکوری کو دیکھو تو برابر کچھ دیر کے لیے آنکھوں میں چندیا جاتی ہے، اس کے اندر آنکھوں میں چندیا پن آ جاتا ہے اس کے اندر۔ سورج کو دیکھ نہیں سکتے، سورج کو ڈائریکٹ اگر ہم دیکھیں گے بغیر کسی شیشے اور کانچ کے، تو سورج کی روشنی کی تمازت کی وجہ سے، تیزی کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں یہ چندیا پن آ جائے گا اس کے اندر۔ تو اس سورج کی روشنی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، سورج کے بنانے والے کی روشنی کا کیا عالم ہوگا، اس کے نور کا کیا عالم ہوگا، اس نور کا دیدار رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیسا کیا، ایسا کیا کہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ یقیناً ہمارے محبوب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ سب تجلیات کو دیکھا، عالم کے عالم کے آسمانی دنیا کے تمام مشاہدوں کو دیکھا، جنت و دوزخ بھی دیکھا، سدرہ بھی دیکھا، سب دیکھا۔ یہ سب چیزیں تو دیکھنے کی تھی، لیکن یاد رکھے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں سب سے بڑی اللہ کی آیت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ تو یہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے عظیم عظیم آیات سے یہ بہرمند فرمایا، مشاہدہ کروایا، پھر اس کے بعد اپنا دیدار فرمایا۔ اور پھر کیا روایتوں میں کیا آتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میں اللہ کے قریب ہوا، وصال کے درجات کو طے کر رہا تھا، قرب پورا حاصل ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنے دستہ قدرت کو میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا، فوضع کفہ بین کتفیہ، کہ میرے دونوں شانوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دستہ قدرت کو رکھا۔ جب کوئی خاص آدمی آتا ہے تو اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتے ہیں، اس کے اندر یہ ہمارا آدمی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ حضور پاک علیہ السلام کو معراج کی رات میں کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بتا دیا یہ ہمارا محبوب ہے۔ تو کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث شریف مشکات کی حدیث، بڑے بڑے حدیثاں اس کے اندر ہے۔ یہ حدیثاں لوگوں کو ملتے کہ کوئی نہیں کی، کیا ہے یہ لوگوں کو؟ ان کی آنکھیں اندھی بن گئی ہے، دل اندھے بن گئے اس کے اندر۔ حضور کے کمالات، حضور کے فضائل، حضور کے معجزات، حضور کا مقام و مرتبے کے اوپر حدیثیں بھری پڑی بھی ہے، لیکن یہ دل کے بھی اندھے ہیں، آنکھوں کے بھی اندھے، ان کو نظر نہیں آتی آخر کیا ہے آخر اس کے اندر۔ محبت رہی تو محبت یہ ہر چیز کو دکھلا دیتی ہے، محبت اگر کمی رہی تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دستہ قدرت کو میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا، تو دستہ قدرت کو رکھنا تھا فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدِيَيْهَا، اللہ کے وہ اس کے نورانی ہاتھ، دستہ قدرت، اس کی شان کے لائق ہاتھ کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس فرمایا۔ کاندھے پہ ہاتھ رکھا اللہ نے اپنے شان کے مطابق، اور تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ ہاتھ کا رکھنا تھا تو میں نے اپنے یہاں ہاتھ رکھا گیا، تو سینے کے دونوں چھاتوں کے درمیان میں نے ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اب بتائیے اور کیا قرب چاہیے، اور کتنا قرب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا۔ قرب کی حدوں کو پار لگا دیا گیا، ایسا قرب کہ حضور نے کیا فرمایا؟ جیسا ہی ہاتھ رکھنا تھا، ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کرنا تھا۔ اب جو سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی تو سینہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو اب بتائیے تو سکون جو ملتا ہے، سینے کو آپ نے میرے سینے کو ٹھنڈا کر دیا کہتے ہیں لوگ، تو کب کہتے ہیں؟ جب سکون ملتا ہے اور دل میں طمانینت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے سینے کو اللہ نے ایسا طمانینت والا، سکون والا بنا دیا، جب سینے کے اندر ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا تو میرا سینہ کھل گیا۔ سینہ کھلنا تھا، علمت ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو علم ہے وہ سب علم مجھے سینے میں سما گیا، جان گیا میں، علم تو جان گیا، ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ سب چیزوں کو میں نے جان لیا، وہ سب چیزوں کا علم ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو یہ ہم کسی استاد سے حاصل کرتے ہیں تو ایک لین، دو لین، ایک صفحہ حاصل کرتے ہیں تو جب کہیں جا کر کچھ علم ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ شان والا، وہ قدرت والا ہے، جب کسی کو دنیا و مافیا کا علم دینا چاہتا ہے، دستہ قدرت کو شانے پر رکھتا ہے تو تمام علوم و فنون کے دریا بہا دیے جاتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے سینے مبارک میں وہ علوم معجزن ہو جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں مجھے تمام کائنات کا علم ہو گیا مجھے۔ اور یہ علم کا ہو جانا یہ فرضی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے واقعی معراج کے وقت میں ایسی بات ہوگی اب پھر اس کا کوئی ظہور نہیں ہوا۔ حدیث بھری پڑے ہیں اس کے اندر
کہ حضور پاک علیہ السلام کو جو اللہ نے کامل علم عطا فرما دیا تھا، زمین کا علم، آسمان کا علم، ما فی جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، تو معلوم ہوا کہ زمین تحت الثری نیچے تک، آسمانوں میں اوپر، ورا ماورا عرش اور لامکان کے اوپر تک کا، یہ سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ تو اب روایتوں میں کیا آتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اب حضور کی عادت مبارکہ نہیں ہے کہ اپنی شان کا اظہار کرے، شان کیا معلوم ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، فلاں کرے، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آنے والے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، تو آنے والے لوگوں کے اعتراض اور ان کے منہ بند کرنے کے لیے حضور نے بعض اوقات اپنی طبیعت مبارکہ پر بوجھ ڈال کر جو بات حضور نہیں کہتے تو وہ بھی کہنے لگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور نے کیا فرمایا، منبر پر تشریف فرما ہے، اور آپ نے کیا فرمایا، منبر پر تشریف ہو کر فرما رہے ہیں، اے لوگوں کیا پوچھنا ہے پوچھو، کیا معلوم کرنا ہے معلوم کرو، یہیں بیٹھے بیٹھے میں جو سوالات کریں گے اس کا جواب دوں گا، آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، قیامت تک آنے والی اور آج سے پہلے جو گزر گئی ہے ان تمام چیزوں کا سوال کرو، یہاں بیٹھے بیٹھے جواب دے دوں گا۔ اب بتائیے، یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، وحی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے اب وحی نازل کرتے معراج میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وحی الہی کو میرے سینے میں ایسا بھر دیا ہے، اب وحی نازل ہو یا نہ ہو میں بغیر وحی نازل کیے کہ ہر بات بتلا سکتا ہوں۔ تو یہاں پر اب دیکھیے، یہاں پر اب صحابہ کو بھی حضور پر عقیدہ تھا کہ حضور ہر چیز جانتے ہیں، لیکن بعض صحابہ نے یہاں پر اس موقع پر بعض ایسی باتیں معلوم کروائی جس کا تعلق عمومی علم سے نہیں ہے، وہ بالکل سیکریٹ اور راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سوال کرے صحابہ کرام نے، کیونکہ صحابہ کو بھی معلوم تھا آئندہ آنے والے بدعقیدہ لوگ ایسے رہیں گے اس کے اندر کہ وہ لوگ یہ کہیں گے، تو ہاں تو جو آسمان و زمین کا علم سے مراد یہ ہے کہ شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، وہ ہے جنت کا علم ہے، دوزخ کا علم ہے، فلاں ہے، اور آخرت کا علم ہے، خبر کا علم ہے، یہ علم مراد ہے یہاں پر، یہ کہیں گے لوگ۔ تو صحابی نے کیا پوچھا، یا رسول اللہ میرے والد کا نام کیا ہے، بولو میرے باپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام معلوم، کیوں ان کے والد کے بارے میں تھوڑا لوگ شک و شبہ کرتے تھے، ان کا رنگ ذرا سونا تھا، والد ان کے گورے گرونٹے تھے، تو لوگ شک کرتے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہے اس کے اندر، تو لوگ شک و شبہ کرنے لگے۔ تو اب یہ بتائیے کہ نسب کا معلوم کرنا، بلڈ ریلیشن کا معلوم کرنا کیا یہ نبی کے علم میں داخل ہے کیا؟ نبی کو یہ چیزیں بتلانا ضروری ہے کیا؟ لیکن صحابی نے جو پوچھا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا ارے بابا تم قرآن کی بات پوچھو، حدیث کی بات پوچھو، آخرت کی بات پوچھو، جنت و دوزخ کی بات پوچھو، یہ نسب کے بارے میں مجھے، یہ تو تمہارے ماں باپ کا آپس میں سیکرٹ رشتے کی بات ہے، اس کے اندر مجھ سے کیا دریافت کر رہے ہو؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابی تمہارے والد کا نام یہ ہے، فلاں ہے، حضور نے فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم دے دیا، سیکریٹ راز کا، نسبوں کا علم بھی دے دیا، اور بلڈ ریلیشن کس کا کس سے کیا ہے اللہ کے رسول نے وہ بھی، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیا تھا۔ تو یہاں پر چنانچہ اب حضور پاک علیہ السلام یہ علم، یہ تمام علوم و فنون کو لے کر وہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ اب طویل واقعہ ہوتے جا رہا ہے، وقت بھی کافی بڑھتے جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہاں پر جب گئے تھے تو لامکاں پہنچے، ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو علوم و فنون سے نوازا، حضور نے کیا پیشکش کیا تھا یہ اس کا ذکر اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب کوئی کسی مقام پر آتا ہے تو آنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے تحفہ لے کر آتا ہے، اے حبیب بتاؤ تم نے کیا تحفہ لے کر آیا ہے ہمارے پاس؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے بار الہ رب العالمین وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس موجود نہیں ہے۔
اللہ کے پاس کیا موجود نہیں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کیا لے کر آئے ہیں؟ اے رب تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے، عاجزی لے کر آیا ہوں میں بندہ عاجز بن کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں آ سکتی، عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں تشریف رکھ رہا ہوں، تیرے بارگاہ میں آیا ہوں۔ التحیات للہ، تو یہ عاجزی کا اظہار اس طرح کر رہا ہوں کہ میں جو دنیا میں رہ کر جو عبادات میں نے کی ہے عاجزی کے اظہار میں نے زبان سے عبادتیں کیا ہے، جسم سے عبادت کیا ہے، اور میں نے یہ سمعی عبادت ہے، بصری عبادت ہے، قولی عبادت ہے، اپنے اعضاء سے عبادت کیا ہے، یہ سب عبادتوں کی عاجزی کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تحفہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا کا تحفہ دیا؟ نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے لیے، آپ کو تو ہم نے قرب سے نوازا، وصال سے نوازا، آپ کی امت کے لیے ہم تحفہ کیا ہے؟ نماز، معراج کا تحفہ نماز کی شکل میں دیتے ہیں۔ آپ کے امتیں اسے کہیے کہ اگر تم کو معراج اور بلندی حاصل کرنا ہے تو آپ کی بلندی تو یہاں آنے میں تھی، آپ کی امت سے کہیے کہ وہ ہماری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے تو ان کو معراج کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، ایمان والوں کی معراج ہے۔ تیری معراج یہ ہے کہ تو رب تک پہنچا، میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ تو ہم رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری، آپ کے قدوم مبارک سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یہ ہماری معراج ہے، اور یہ معراج کا اظہار ایمان والے کے لیے نماز کے اندر ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو معراج کو نہیں سمجھا وہ نماز کے راز کو بھی نہیں سمجھ سکتا، جو معراج کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا وہ نماز کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ حضور نے نماز کو یہ منسلک فرمایا، کنیکٹ فرمایا، کس سے؟ معراج سے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو معراج کو سمجھے گا تو نماز کے یہ اثر اور اس کی تاثیر کو بھی سمجھے گا اس کے اندر۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے، وہاں سے لا رہے ہیں، جیسا کہ کہا گیا 6ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، 6ویں آسمان پر۔ تو جیسا ہی وہاں پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت پر آزما چکا ہوں، ان کو 2-3 نمازیں تھیں تو وہ برابر ادا نہیں کر سکتی تھی، 50 نمازیں آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی، جائیے جا کر دوبارہ رب سے درخواست کیجئے کہ کچھ کمی کرے اس کے اندر۔ تو حضور پاک علیہ السلام ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضور وہاں سے نکلتے پھر لامکان جا رہے ہیں۔ اب وہاں جانے کے بعد درخواست کی جاتی ہے، طویل واقعہ ہے اس کے اندر، تو درخواست کرتے ہیں تو 5 نمازیں کم ہوتی ہیں، پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی جاتے ہیں کہ نہیں 45 بھی نہیں پڑھ سکتے، پھر حضور وہاں سے آ کر کیا ہے رب سے درخواست کرتے ہیں 45 سے بھی 40 ہوتی ہے، پھر درخواست کرتے ہیں 35 ہوتی ہے، پھر درخواست کرتے ہیں 30 ہوتی ہے، ہوتے 5 نمازیں جو باقی رہتی ہے، تو یہ 5 نمازوں کے لیے 50 سے جو 5 ہو گئی، اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو 9 مرتبہ آنا جانا پڑا، 9 مرتبہ، کیونکہ 5 دہاں 50، 9 دہاں 45، تو 9 وقت پر آپ کو جانا آنا پڑا اس کے اندر۔ تو 9 مرتبہ جا کر جب واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی کہیے آپ کی امت 5 بھی پڑھنا مشکل ہے۔ نبی کی نگاہ دیکھیے، وہ ہمارے نبی نہیں ہو کر ان کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ واقع ویسی ہو رہا ہے کہ امت اتنی 50 والی عبادت جو 50 جا کر 5 بنی، اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ما یبدل القول لدیّ، ہم نے جب 50 کر دیا تھا
تو ہم اپنے فضل سے 5 کرے ہیں، لیکن 50 کا حکم ہم نافذ کر چکے ہیں، ثواب ہم کیا کریں گے؟ 5 ہی پڑے گا تو 50 کا عطا فرمائیں گے۔ وہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہے، لیکن 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سک رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جانے کے لیے کہا، تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے موسیٰ کہ میں جا کر، اللہ تعالیٰ نے 50 سے 45 معاف کر کے 5 رکھ دیا، اب میں جا کر پھر درخواست کروں اللہ تعالیٰ سے اور کم کر، مجھے یہ غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر یہاں پر آ گئے۔ علماء مفسرین آخری بات دخل کرتے ہوئے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہمدردی تھی، تو علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو ہمدردی بھی تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ان کا وہ اپنا مطلب بھی نکالنا تھا، ان کو اپنا مطلب اور مقصد بھی نکالنا تھا۔ یہاں طور پر رب کی تجلی کا دیدار نہیں کر سکے، رب کا دیدار کی خواہش کرے تو لن ترانی کا جواب ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ رب کے ذات کو دیکھ کر تازہ تازہ آ رہے ہیں، اس مکھڑے کا میں بار بار دیدار کر لوں، جس مکھڑے نے رب کا دیدار کیا ہے تو میرا مطلب پورا حاصل ہو جائے گا۔ اس غرض کے خاطر موسیٰ علیہ السلام بار بار، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کی دعا کو اللہ کبھی رائگاں نہیں فرماتا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارینی جو فرمایا تھا 9 مرتبہ فرمایا تھا، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، 9 مرتبہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 9 کے بعد فرمایا لن ترانی، اے حبیب تم نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تو لن ترانی کہہ کر آپ کو خاموش بٹھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی دعا کو راگا نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر اللہ نے فرما دیا ہے موسیٰ وہاں تم حقیقی جلوہ نہیں دیکھ سکتے تھے، تمہاری وہ 9 مرتبہ کی دعا کو آج ہم قبول کرتے ہیں۔ ہمارا حبیب ہمارے دیدار سے مشرف ہو کر، سرشار ہو کر جو تمہارے پاس آئے تو تم 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، سفارش کرتے جانا اور واپس بھجاتے جانا، اور 9 مرتبہ جو تم نے دعا کی تھی 9 مرتبہ ہمارے دیدار کا پرتو اور اس کا مشاہدہ تم کرتے جانا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کا دیدار آپ نے فرمایا ہے، اور اگر ہم رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو کیسا یہ میسر ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ من رآنی فقد رأى الحق، کہ یہاں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور کے چہرے مبارک سے رب کا دیدار کرتے گئے اور یہ بتلا دیا کہ یہاں پر یہ میری طاقت طاقت تو نہیں تھی رب کا میں کیا ہے ڈائریکٹ مشاہدہ کر سکوں، لیکن جس ذات مقدس نے، جس مکھڑے نے رب کا دیدار کیا اس کا دیدار میں بار بار کرتا جاؤں گا۔ تو حضور نے بھی فرما دیا من رآنی فقد رأى الحق۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے چہرے مبارک کے اندر اپنی وہ تجلیات کا مرکز بنا دیا تھا کہ حضور فرماتے ہیں اگر تم کو رب کی تجلی دیکھنا ہے، رب کی معرفت حاصل کرنا ہے، میرے چہرے مبارک کو دیکھو، رب کی معرفت اور رب کی تجلی تم کو حاصل ہو جائے گی۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔